السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 141 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور اس آیت میں منافقین کی ایک حالت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ منافق دوگلے ہوتے ہیں۔ بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے آگے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور تمہیں جو جنگ کے اندر فتح ملی ہے، مال غنیمت ملا ہے، اس مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے مال غنیمت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اسی مال غنیمت کی وجہ سے، اسی دنیاوی غرض کی وجہ سے انہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور بظاہر کلمہ پڑھا تھا، لیکن یہ دل سے مسلمان نہیں تھے۔ لیکن اگر کسی جنگ کے اندر مسلمان اور کافروں کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ منافق لوگ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن جب کافر غالب آ جاتے ہیں اور کافروں کو فتح ملتی ہے تو یہ منافق لوگ کافروں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم بے شک مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن ہم اس لیے ساتھ تھے تاکہ ہم مسلمانوں کو خفیہ طور پر ہرا سکیں، خفیہ طور پر مجبور کر سکیں، انہیں شکست دلا سکیں، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ تم جیتو۔ تو تمہیں جو فتح ملی ہے، تم کافروں کو جو فتح ملی ہے وہ ہماری وجہ سے ملی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو مسلمان تم پر غالب آ جاتے، مسلمان تمہیں جان سے مار دیتے۔ اب تمہیں جو مسلمانوں کو شکست دینے کی وجہ سے جو مال، پیسہ، دولت ملی ہے وہ ہمیں بھی دو، کیونکہ ہماری وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسلمان کبھی مسلمانوں سے، یہ منافق لوگ کبھی مسلمانوں سے مال حاصل کیا کرتے تھے جب مسلمان فتح حاصل کرتے تھے، اور یہ کبھی کافروں سے مال حاصل کیا کرتے تھے جب کافروں کو فتح ملتی تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی سب کچھ بتایا گیا ہے۔ ترجمہ غور سے دیکھیں۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یہ منافق لوگ وہ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو فتح ملی یا شکست ملی، فتح ملی ہے تو ان سے مال حاصل کرو، شکست ملی ہے تو کافروں سے مال حاصل کرو۔ چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو جنگ میں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دو۔ اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، یعنی جب کافروں کو فتح ملتی تھی تو کافروں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، کیا مسلمان تم پر غالب آنے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم نے کچھ ایسی پالیسی اپنائی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور تم فتح یاب ہو گئے، تو تمہیں جو فتح ملی ہے وہ ہماری وجہ سے ملی ہے، لہٰذا تمہیں جو مال ملا ہے وہ تم ہمیں بھی دو، ہم بھی اس کے حصے دار ہیں۔ اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچا لیا، یعنی مسلمان تم پر غالب آنے والے تھے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، تمہیں فتح دلائی، تو لہٰذا جو مال تمہیں ملا ہے اس میں سے تم ہمیں بھی حصہ دو۔ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں مسلمان کچا چبا جاتے، تمہیں مسلمان ہرا دیتے، شکست دے دیتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ پس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اصلی مسلمان اور نقلی مسلمان یعنی منافقوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون دل سے ایمان لایا تھا اور کون جو ہے نا وہ منافق تھا، اور کون جو ہے دنیاوی غرض کے لیے جس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ یعنی قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں بنائے گا کہ وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہاں پر یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، اسکرین پر دیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے جزا سزا کے، تو اللہ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہ دے گا، یعنی ایمان والے ہی غالب ہوں گے، کافر ایمان والوں پر غالب نہیں آئیں گے۔ دنیا میں تو مسلمانوں کے ابتلا کے لیے اور کافروں کے استدراج کے لیے کبھی کافروں کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں ہر حیثیت سے مسلمان ہی کا غلبہ ہوگا، یعنی آخرت کے اندر ہر حیثیت سے مسلمان کا ہی غلبہ ہوگا، باقی دنیا کے اندر کبھی کافر جیت جاتے ہیں، کبھی مسلمان جیت جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا،
اچھا، یہی جو اوپر جو مطلب بیان کیا گیا ہے، یہی مطلب حضرت علی نے اور حضرت ابن عباس سے اس آیت کا یہی مطلب مروی ہے، یعنی جو اوپر مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کافروں کو مسلمانوں پر غالب نہیں کرے گا، کافر مسلمانوں پر غلبہ نہیں پائیں گے بلکہ مسلمان ہی غالب رہیں گے، یہ حضرت علی اور ابن عباس سے یہی مروی ہے۔ صاحب روح المعانی اس کا مطلب یہ بھی اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں مسلمانوں پر غلبہ تام نہیں دے گا کہ جس سے سب مسلمان ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کو کبھی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی ایسی حجت اور دلیل نہیں مل سکتی جس کے ذریعے وہ مسلمانوں سے جیت جائیں، دلائل کے اعتبار سے اہل ایمانی ہمیشہ غالب رہے ہیں۔ یعنی صاحب روح المعانی اس آیت کو لکھنے کے بعد اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ غلبہ تامہ یعنی مکمل طور پر کافر مسلمانوں پر ایسے غالب نہیں آ سکتے کہ یہ تمام کافر لوگ تمام مسلمانوں کو ایک ایک کر کے جان سے مارتے جائیں، ایسا غلبہ ان کافروں کو کبھی نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہاں پر اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دلائل کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، بلکہ جب بھی دلیل اور حجت کی بات آئے گی تو مسلمان ہی کو ہمیشہ غلبہ ملا ہے، کافروں کو غلبہ نہیں ملا۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 142 اور 143 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور ان دونوں آیتوں میں منافقین کی حالت کا ذکر ہے کہ یہ منافق لوگ قلبی طور پر مسلمان نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے خود کو ظاہراً مسلمان ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ ان کو مسلمانوں سے فائدہ حاصل ہوتا رہے، اور یہ اندر سے خفیہ طور پر کافروں کے ساتھ بھی مل کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، باقی ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو یہ منافق لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کافروں سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی حالت کو ذکر کر رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ دیکھو ہماری پکڑ نہیں ہو رہی تو ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم پکڑ میں بھی نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے ظاہراً خود کو مسلمان کیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں اس طور پر ڈال رکھا ہے کہ انہوں نے جو اپنے اختیار سے دھوکے والی کیفیات کو اختیار کیا ہوا ہے تو اللہ نے ان کو اسی چیز میں چھوڑ رکھا ہے، اسی چیز میں ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ نے خود ان کو ان کے دھوکے والی حالت میں چھوڑ رکھا ہے تاکہ یہ اسی دھوکے میں پڑے رہیں۔ اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو دکھاوے کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز میں ان کا دل حاضر نہیں ہوتا، ان کی یہ کیفیات نہیں ہوتی کہ ان کو اللہ دیکھ رہا ہے، ان کی نماز گویا ایسا ہے کہ جیسے کہ فضول میں اٹھنا بیٹھنا، تو بس یہ سستی کاہلی کے ساتھ نماز میں شرکت کر لیتے ہیں لیکن یہ نماز کے حقوق کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے ہم مسلمان نماز پڑھ لیں تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں، دل سے اللہ کو یہ لوگ یاد بھی نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جو آیت کا پہلا مفہوم ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں،
اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، تو در حقیقت یہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا، حقیقت میں یہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بھائی اللہ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، تو یہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکے میں پڑے رہنے دیتا ہے جو انہوں نے خود اپنے آپ کو اپنے اختیار سے دے رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکے میں پڑے رہنے دیتا ہے کیونکہ انہوں نے خود اس دھوکے کو اپنے اختیار سے اپنی زندگی میں لا رکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی دھوکے میں پڑے رہنے دیتا ہے۔ کہہ رہے اور اس جملے کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اس ترجمے کی بنیاد پر اس کا ایک مطلب بعض مفسرین مثلا حضرت حسن بصری نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو اس دھوکے کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس طرح دے گا کہ شروع میں ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کچھ دور لے جایا جائے گا، اور مسلمانوں کو جو نور عطا ہوگا اسی کی روشنی میں کچھ دور تک یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ چلیں گے، اور یہ سمجھنے لگیں گے کہ ان کا انجام بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، مگر آگے جا کر ان سے روشنی چھین لی جائے گی اور یہ بھٹکتے رہ جائیں گے اور بالآخر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی اس کا ایک ترجمہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ دھوکے میں اللہ تعالیٰ اس طور پر ڈالنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مسلمانوں کو اور اللہ کو جو دھوکہ دینے، اللہ اس کی سزا ان کو آخرت میں دے گا، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے کہے گا، اور مسلمانوں کو جو نور حاصل ہوگا، نور کی روشنی حاصل ہوگی، اس روشنی میں یہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ دور چلیں گے اور یہ سمجھنے لگیں گے کہ ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ جنت ملنے والی ہے۔ لیکن تھوڑی سی دور جانے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان منافقوں کو ان کے ساتھ الگ کر دیا جائے، پھر یہ منافق سچے مسلمانوں کے ساتھ الگ ہو کر بھٹکتے رہ جائیں گے، اور پھر ان منافقین کو کس میں ڈال دیا جائے گا؟ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں دھوکے میں ڈالنے والا ہے قیامت کے دن، کہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہمیں جنت ملنے والی ہے، اور یہ اس خوش فہمی میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ روشنی میں چلیں گے، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں والی روشنی سے الگ کر کے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اب اس آیت کا آیت نمبر 143 کا ترجمہ یہ ہے، یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواڈول ہیں۔ ڈاواڈول کا مطلب کشمکش میں ہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی مسلمانوں کی طرف ہو جاتے ہیں تو کبھی کافروں کی طرف ہو جاتے ہیں، نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہے نہ ان کافروں کی طرف، یعنی مکمل طور پر کلی طور پر نہ یہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ یعنی جو بندہ خود سے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دے، اپنے اختیار سے گمراہی میں ڈال دے، تو پھر اللہ بھی اس کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے اختیار سے گمراہی میں گیا ہے تو اللہ بھی اس کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے۔ تو جو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو پھر کوئی بھی دوسرا انسان اس کو ہدایت پر لانے کے لیے کوئی راستہ اس کے لیے تلاش نہیں کر سکتا، ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا ایسے انسان کے لیے جو خود اپنے اختیار سے گمراہی والا راستہ اختیار کر لے، کیونکہ جب وہ اپنے اختیار سے گمراہی والا راستہ اختیار کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ کسی انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے تو پھر کوئی دوسرا انسان اس گمراہ ہونے والے انسان کو ہدایت اور سچے راستے پر نہیں لا سکتا، اس کو کوئی سچا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اب ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلا تجد له سبیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 144 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر، پکے سچے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب وہ کافر چاہے عام کافر ہو یا منافق والا کافر ہو، ان کو جو ہے اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ اگر تم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ مجرم لوگوں کو سزا اور عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو یہ حجت تمہارے اوپر بھی صادق آئے گی کہ تم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ کافروں کو دوست مت بنانا، لیکن تم نے پھر بھی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنایا، تو گویا کہ تم نے خود اپنے اوپر ایک حجت قائم کر لی، ایک دلیل قائم کر لی، ایک ثبوت قائم کر لیا کہ تم کو بھی مجرم کہا جائے اور تمہیں بھی عذاب دیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی کچھ بتایا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں: اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ یعنی اللہ نے صاف کہہ دیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ ایسا دوست جو قلبی آپ اس کو دوست بنا لیں، اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، مسلمان کو اہمیت نہیں دے رہے، کافر کو اہمیت دے رہے ہیں، قلبی آپ نے ان سے محبت رکھ لی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو؟ یعنی اللہ نے منع کیا دوست مت بناؤ، لیکن پھر بھی اگر تم نے دوست بنا لیا تو گویا کہ تم یہی چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف سے مراد کیا ہے کہ اپنے اوپر مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو۔ یعنی یہ وجہ پیدا کر دو کہ تم کو بھی عذاب ملنا چاہیے، یہ حجت، یہ دلیل اور یہ ثبوت جو ہے تم اپنے اوپر قائم کر رہے ہو، اپنے خلاف قائم کر رہے ہو کہ تم کو بھی عذاب دیا جائے، تم کو بھی مجرم کہا جائے۔ تو کافروں کو دوست مت بناؤ، دوست بنانا ہے، قلبی محبت رکھنی ہے، مسلمانوں سے قلبی محبت رکھو، کیونکہ یہ کافر لوگ کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ جو کافر اللہ کا نہ ہوا وہ کافر تمہارا کیا ہوگا، وہ کافر مسلمان کا کیا ہوگا؟ تو یہ صرف اور صرف شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف نفسانی خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں۔ ان کو دوست مت بناؤ، دوست بنانا ہے، قلبی محبت رکھنی ہے تو مسلمان کو دوست بناؤ۔ تو یہ اس آیت کا خلاصہ تھا۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 145 اور 146 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور ان دونوں آیتوں میں منافقین کا ہی ذکر ہے، جیسا کہ اس کی پچھلی والی آیت میں بھی منافقین کا ذکر تھا، اور ایمان والوں سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر دوست بنانے ہیں تو پکے سچے مسلمانوں کو ہی دوست بناؤ۔ پکے سچے مسلمانوں سے دوستیاں چھوڑ کر ہمدردیاں، قلبی محبت نہ رکھتے ہوئے کافروں سے قلبی محبت رکھنا، یہ ایمان والے کو زیب نہیں دیتا، یہ ایمان والے کی حرکت نہیں ہے۔ تو پچھلی آیت میں یہی بتایا گیا تھا کہ دوستی لگانی ہے تو ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، اور اگر تم نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو یہ تم پر ہی تمہارے خلاف حجت بن جائے گی اس بات کی کہ تم کو اب عذاب دیا جائے گا اور تم مجرم کہلاؤ گے۔ اب آیت نمبر 145 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یعنی منافقین کے بارے میں بتایا گیا، اور منافق لوگ ہی پکے سچے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے ہی دوستیاں لگاتے تھے، دنیاوی منافع کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے۔
تو جس طرح کافروں کو سخت عذاب ملے گا اسی طرح منافقین کو بھی سخت عذاب ملے گا، اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی ان کو کافروں کے بنسبت زیادہ خطرناک عذاب اس طور پر ملے گا کہ انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ تو اس وجہ سے کافروں کی بنسبت ان مسلمانوں کو جو خفیہ طور پر مسلمان نہیں ہوتے اور خفیہ طور پر کافروں کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، تو ان 7 طبقوں میں سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، یعنی ان کافروں کے لیے تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی بچانے والا تمہیں کافروں کے لیے نہیں ملے گا۔ یعنی جب ان منافقین لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہوگا، جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، تو ان منافقین کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ اب آیت نمبر 146 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، یعنی منافقین لوگوں میں سے جو لوگ پکی سچی توبہ کر کے مکمل دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور دل سے اسلام کو قبول کر لیں گے، اور وہ تمام بری گندی خفیہ پلاننگ جو کافروں کے ساتھ ان کی ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیں گے اور دل سے ایمان لے آئیں گے، دل سے پکے سچے مسلمان بن جائیں گے اور توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، یعنی اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے اس طور پر بنا لیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ تو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کچھ کافروں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اللہ کی بات مانتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ کہ اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں، یعنی اپنا دین خالص اللہ کے لیے بنا لیں، اللہ کی اطاعت کے لیے بنا لیں، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو منافق ہیں، جو خفیہ طور پر کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اگر یہ پکی سچی توبہ کر لیں گے، اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور دین کو کلی طور پر اپنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مومن پکے سچے مسلمانوں کے ساتھ شامل فرما دیں گے، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کو ضرور اجر عظیم، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا بدلہ اور بہت ہی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کو دیں گے۔ تو جب یہ منافق لوگ بھی توبہ کر کے مومن لوگوں کے ساتھ پکے سچے مومن لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے تو ان کو بھی بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ اب ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 147 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر۔ اللہ کی ذات کوئی ایسی تھوڑی ہے جو انسانوں کو عذاب دے کر، انسانوں کو سختی کر کے، انسانوں کو تکلیف دے کر وہ خوش ہوتا ہو۔ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو بہت ہی زیادہ غفور اور بہت ہی زیادہ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ اس آیت میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی بات مانو، اس کا کہنا مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کر خوش ہوگا، بس تم شکر گزار بنو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہاری بڑی قدردانی کرے گا، اللہ تمہیں بڑا نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کے حالات سے پوری طرح علم رکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا آپ ترجمہ دیکھیں،
اگر تم شکر گزار بنو، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ، یعنی صحیح معنی کے اندر قلبی طور پر کلی طور پر تم اللہ کی ذات اور اس کے تمام احکامات پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تمہیں پھر کیوں عذاب دے گا جب تم صحیح طور پر ایمان لے آؤ گے؟ اللہ کسی کو عذاب دے تو بھی اللہ کی شان میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اللہ کسی کو بے تحاشا نعمت دے دے تو بھی اللہ کی نعمتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کا بڑا قدردان ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کا کہنا مانتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور آگے ہے اللہ سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے، اسلام سے محبت ہے یا کفر سے محبت ہے، یا اسلام کے قریب ہے یا کافر لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ پہلے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ فضول میں کسی کی غیبت کر رہا ہے کہ فلاں شخص وسیم جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، سلیم جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، یا سلیم یا وسیم پر جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں گناہ والے، کوئی بہت ہی گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، یا کسی کے گناہ کے بارے میں کوئی کسی کو بتا رہا ہے، تو کسی کی برائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ مجلس میں فلاں شخص کا نام لے کر اس کی برائیاں بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اب آگے جو ذکر ہے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، یعنی اگر کسی انسان پر ظلم ہوا ہے اور وہ مظلوم ہے اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ ظالم مجھ پر مسلسل ظلم کرتا رہے گا، تو وہ مظلوم اپنی مظلومیت بتانے کے لیے اس ظالم کی برائی کر سکتا ہے تاکہ وہ ظالم باز آ جائے۔ اس پر ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا سامان گھر کے باہر رکھ دو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اپنا سامان باہر رکھ دیا۔ کوئی بھی شخص وہاں سے گزرتا پوچھتا کہ بھائی خیریت ہے، کیا ہوا، تم نے یہاں پہ سامان رکھا ہوا ہے؟ تو وہ شخص یہی کہتا تھا کہ مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے۔ تو جب لوگ یہ سنتے تھے کہ اس کا پڑوسی اسے تکلیف دیتا ہے، تو ہر گزرتا شخص اس کے پڑوسی کو لعنت کرتا تھا، ملامت کرتا تھا اور لعن طعن کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو پتہ چلا تو وہ پڑوسی واپس آیا اس شخص کے پاس اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے معاف کرو، تم اپنا سامان واپس رکھو، اب میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ اگر مظلوم اپنی مظلومیت اس لیے بتا رہا ہے کہ مجھ پر فلاں شخص نے ظلم کیا ہے اور وہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا مجھ پر تشدد کرتا ہے، یا مجھے بلیک میل کرتا ہے، یا وہ کسی گناہ کے اندر ہے اور مجھے بھی اس کے اندر لگاتا ہے، تو اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، میں اس کے شر سے بچ جاؤں، تو اس طور پر وہ برائی بیان کرنا یہ جائز ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسی برائی بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کسی بندے کا ایک گناہ ہے اور آپ اس کا گناہ بیان کرتے ہو، اس کے ساتھ دسیوں وہ گناہ شامل کرتے ہیں جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ زیادتی ہو جائے گی، یہ ظلم ہو جائے گا، اور یہ اس پر پھر مظلوم بھی اگر کوئی انسان ہوگا تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی کہ اس نے اضافی اس پر الزام کیوں لگایا اور اس نے جو ہے نا زیادتی کیوں کی۔ تو مظلوم اپنی مظلومیت بتا سکتا ہے جو اس پر ہوئی ہے، اس سے زیادہ وہ کوئی اضافی زیادتی ظالم کے حوالے سے وہ بیان نہیں کر سکتا۔
باقی فضول میں کسی بھی انسان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، برائی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل بہو ساس کی غیبتیں کرتی ہیں، ساس بہو کی غیبت کرتی ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کرتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا غیبت کرتا ہے۔ یہاں پر سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، عوام بھی ہیں وہ ایک دوسری پارٹی کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، غیبتیں بیان کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، عمران خان ایسا، نواز شریف ایسا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، فضل الرحمان ایسا، فلاں 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 فلاں۔ بھائی اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ آپ کی اس طرح کی برائیاں بیان کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہو رہے ہیں، آپ کو اس کا شعور نہیں ہے، آپ کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، آپ کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، آپ اللہ کی رحمتیں آپ سے دور ہو رہی ہیں۔ تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں۔ کوئی بندہ برائی کرے اس کو بول دیں کہ بھائی غیبت نہ کر، تیری وجہ سے ہم بھی گنہگار ہو رہے ہیں، اس کو ٹوک دیا کریں، منع کر دیا کریں، فضول میں میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو۔ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے کہ کون کس کے حوالے سے غلط بات بیان کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، کون کس کے حوالے سے غلط بات بیان کر رہا ہے اور کون کس پر زیادتی والا الزام لگا رہا ہے۔ اللہ ہر بات سنتا ہے اور ہر بات جانتا ہے کہ کون کیا حرکتیں کر رہا ہے اور کس کی کیا نیت ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا ما ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 149 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو، یعنی کوئی انسان کوئی نیک کام اعلانیہ طور پر کر رہا ہے، سب کو بتا کر، سب کو دکھا کر، کوئی صدقے والا کام کر رہا ہے یا کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے یا خفیہ طور پر کسی کی مدد کر رہا ہے، آگے، یا کسی برائی کو معاف کرو، یعنی اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی برائی کو معاف کر رہا ہے، کسی ایک نے کسی پر ظلم کیا اور مظلوم جو ہے وہ ظالم کی کسی اچھائی کو دیکھ کر اس کے ظلم کو معاف کر رہا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو بہت معاف کرنے والا ہے جو کسی کی برائی کو معاف کرے، اور اگر کوئی بندہ اعلانیہ طور پر کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی مظلوم پر زیادتی کرے اور مظلوم جو ہے اس کو یہ اختیار اور اتنی طاقت آ جائے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے، ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود مظلوم ظالم کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایسے انسان کو معاف کر رہا ہے، تو اللہ کو ایسا انسان بہت پسند ہے، تو اللہ بھی ایسے انسان کو معاف کر دے گا، ایسے مظلوم کو بھی اللہ آخرت میں معاف کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ اللہ انسانوں کو گناہ پر سزا دینے کی پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود اللہ انسانوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر اسی چیز کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے کہ طاقت، اختیار، پاور ہونے کے باوجود کسی انسان کو وہ معاف کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کو ایسا انسان پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی نیک کام اعلانیہ طور پر کرتا ہے، کوئی نیکی والا کام اعلانیہ طور پر کرتا ہے یا خفیہ طور پر کرتا ہے، یا کسی کی برائی کو وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، تو اللہ بھی بہت غفور و رحیم ہے۔ سورہ نور کے اندر بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ بھائی معاف کرو، درگزر کرو۔ آگے فرمایا، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، اور اللہ تو غفور و رحیم ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، اللہ کے رسول نے
کہا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھا رہا ہوں۔ اول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ویسے ہی کہہ دیتے ہم سب لوگ مان لیتے، لیکن اللہ کے رسول اپنی بات کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے، مزید مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آتی، یعنی صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ سالانہ زکوٰۃ نکالے، چاہے وہ ہزاروں کی نکلے لاکھوں کی نکلے، کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ کوئی بندہ ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے ماہانہ صدقہ کر رہا ہے اپنی جیب سے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول نے دوسری اس بات پر قسم کھائی کہ اگر کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور مظلوم اس پر صبر کر لیتا ہے، مظلوم اس پر صبر کر لیتا ہے، تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی عزت کو مزید بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی عزت کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھاتا ہے۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مخلوق سے سوال کرنے والا دروازہ کھول لیتا ہے، یعنی ہر وقت مانگتا رہتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے نہیں، میرے پاس پینے کے لیے نہیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، مجھے مال دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، وہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے مظلوم، اور وہ جو نا لوگوں سے سوال ہی کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی والا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی اس کے پاس پھر جتنا بھی پیسہ آ جائے وہ ہر وقت بس لوگوں کے سامنے اپنی فقیری ہی ظاہر کرتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا اور ہمیشہ لوگوں سے مانگتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس تنگ دستی والا اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، اس حدیث سے جو میں اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں، کہ اگر کوئی بندہ کسی ظالم کو، کسی بھی انسان کو اس کی برائی کو معاف کر رہا ہے کہ بھائی جاؤ میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی عزت کو مزید بڑھاتے ہیں، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی عزت کو بڑھاتے ہیں، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ تو بھائی معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنے کی وجہ سے کبھی بھی عزت نہیں گھٹتی، اللہ رسول کے تعلیمات کے مطابق ایسے انسان کی عزت ہمیشہ بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 150 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان لانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سب پر ایمان لانا ہے، تمام پیغمبر، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف اللہ پر ایمان لا رہا ہے اور کسی ایک رسول کا منکر ہے، کسی ایک رسول کو رسول نہیں مان رہا، یا تمام رسولوں کو رسول نہیں مان رہا، اور یہ کہتا ہے کہ بھائی میں صرف اللہ کو مانتا ہوں اور رسولوں کو نہیں مانتا، تو وہ بھی مسلمان نہیں بلکہ وہ بھی اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ ایک شخص ہے جو تمام پیغمبروں کو مانتا ہے لیکن ایک پیغمبر کو نہیں مان رہا، تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہودی جو تھے وہ حضرت موسیٰ کو تو پیغمبر مانتے تھے اور تورات کو بھی آسمانی کتاب مانتے تھے، لیکن یہی یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی کافر ہو گئے۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، تو بھائی صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق نہیں کرنا، کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو ہم نہیں مانتے، تو یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا ہو جائے گا، فرق کرنا ہو جائے گا۔ اور اسی آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کہ منکر نہ بنو بلکہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ ترجمہ دیکھیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی کوئی بندہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے اور اس کے رسولوں کا بھی انکار کر رہا ہے، یا اللہ پر تو ایمان لا رہا ہے لیکن اس کے رسولوں کا انکار کر رہا ہے،
اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اس طور پر فرق کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں کو ہم نہیں مانتے۔ آگے لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، جیسے یہودی ہو گئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ دونوں پیغمبر نہیں ہیں۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ اس طور پر نکال لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو، موسیٰ کے دین میں، عیسیٰ کے دین میں اور محمد کے دین میں سب میں مشترک اللہ ہے، تو ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، باقی ہم ان پیغمبروں کو نہیں مان رہے۔ تو یہ ایک بیچ کی راہ وہ لوگ نکالیں، ایک بیچ کا راستہ نکالیں جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے کسی پیغمبر کا انکار کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ بھائی اللہ کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے کسی پیغمبر کا انکار کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو بھائی وہ اللہ کی نہیں مانتا، کیونکہ وہ اللہ کے کسی پیغمبر کا انکار کر رہا ہے اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں سے آپ پر لا رہا ہوں ایمان اور آپ کے پیغمبر کو نہیں مان رہا، تو یہ بھی تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف اللہ پر ایمان لا رہا ہوں اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہا، تو یہ اللہ ہی کی نافرمانی ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بتایا گیا کہ ایمان لانا ہے تو اللہ پر ہی لانا، اللہ کے رسولوں پر لانا اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا، وہ کافر ہی رہے گا۔ اب ہمارے اسلام کے اندر یہ ہے کہ جس طرح ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کریں۔ تمام پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ہر ایک پیغمبر کی ہمارے لیے تعظیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ایک پیغمبر کی شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی تمام جتنی بھی باتیں ہیں ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔